الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشؤم فی المرأة والدار والفرس متفق علیہ، وفی روایت الشؤم فی ثلاثة فی المرأة والمسکن والدابة۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، پیچھے ہو گیا تھا نا یہ مکمل یہ جی کون سا واقعہ؟ بنی اسرائیل کا؟ یہ سبق پڑھ لیا اس کے بعد میں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحوست تین چیزوں میں، عورت میں اور گھر میں اور گھوڑے میں۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور مزید دوسری روایت میں یہ بھی ہے الشؤم فی ثلاثۃ، تین چیزوں میں نحوست ہے، عورت میں اور گھر میں اور سواری میں، چوپائے میں۔ اس کے اوپر کئی قسم کے اقوال ہیں۔ علیہ السلام تو نحوست کی چیزوں کی وَالطِّيَرَةُ شِرْكٌ مشہور حدیث ہے، تو اس کی منافی حدیث آ رہی ہے، وہاں مذمت ہے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، اور یہاں آپ نے فرمایا ہے کہ تین چیزوں میں نحوست ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ اس روایت سے ہٹ کر فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے سوائے ان تین چیزوں میں۔ یا پھر دوسرا قول یہ بھی ہے جو کمزور قول ہے کہ نحوست کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ اگر بالفرض نحوست ہوتی تو پھر ان تین چیزوں میں ہوتی، عورت میں اور گھر میں اور اسی طرح سواری یعنی گھوڑے میں۔ اصل جو واضح طور پر وضاحت کی گئی ہے، اس حدیث کی وضاحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، تو اصل تشریح وہی زیادہ مناسب ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام کسی عورت کی یا گھر کی یا پھر کسی اونٹ یا سواری وغیرہ کی مذمت بیان نہیں کر رہے، بلکہ برائی کی مذمت بیان کر رہے ہیں۔ عورت سے مراد بری عورت ہے، اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں۔ بری سے مراد حضرت ابو ہریرہ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ عورت منحوس سے مراد یہ کہ ایسی عورت اس کے اندر برائی ہے کہ جو بد اخلاق ہو، یا پھر بد اخلاق کے ساتھ بانجھ پن کی مرض میں بھی وہ مبتلا ہو۔ اسی طرح گھر کی مذمت نہیں بیان کی گئی، بلکہ گھر کے کچرے، میل کچیل اور تنگ گھر کی برائی کو آپ نے بیان کیا ہے کہ گھر تنگ نہیں ہونا چاہیے، گھر چھوٹا ہے تو پھر اس میں گند کچرا اور اسی طرح سامان زیادہ نہ ہو۔ صاف ظاہر ایک چھوٹا سا کمرہ، اس کے اندر فریج بھی ہے، اس کے اندر بیڈ روم بھی ہے، اس کے اندر الماریاں بھی ہیں، اس کے اندر 2000 سوٹ بھی ہیں، تو صاف ظاہر ہے وہ تنگ ہوگا۔ تو تنگ گھر کی برائی کو آپ علیہ السلام نے بیان کیا ہے، سمجھ میں نا؟ تو تنگ گھر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تنگ گھر اگر ہے تو پھر اس کو اس کے اندر صاف ستھرا رکھے اور اس میں سامان کم ہو تاکہ مزید تنگ نہ پڑے، سمجھ میں نا؟ والفرس، فرس سے مراد جو منحوس گھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ میدان جہاد میں نہ چلتا ہو اور آدمی کو گراتا ہو، آدمی کو مالک کو گرا دیتا ہو، تو یہ اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے کہ ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی برداشت کر سکتا ہے تو بد اخلاق عورت کو برداشت کرے، وگرنہ ہر وقت سر درد، ہر وقت زندگی گزارنا مشکل ہو تو پھر اس عورت کو اپنے سے علیحدہ کرے۔ اور اسی طرح گھر کے جو ایسا ہو تو گھر چونکہ آرام اطمینان کی جگہ ہوتی ہے، جب اس کے بعد یہ بھی میسر نہ ہو تو صاف ظاہر ہے اس کے لیے مزید پریشانی کا باعث ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اچھا گھر کھلا گھر ہو، اور اسی طرح سواری ایک نعمت ہے، اس کے لیے کام آسان ہوتے ہیں، تو سواری بھی اگر ایسی ہے جو ہر وقت سر درد ہو اور گھوڑا ہے تو وہ مالک کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو بھی بیچ دے، سمجھ نہیں گا؟ آگے اسی روایت کے اندر جو تین چیزیں اس کے اندر بھی یہی وضاحت ہے، تینوں چیزیں یہی ہیں، سمجھ نہیں گا؟
عن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال تزوجت قلت نعم قال أبكر أم سيب قلت بل سيب قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعيثة وتستحد المغيبة متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، غزوے یعنی جہاد کی صورت میں تھے، جنگ میں گئے ہوئے تھے۔ غزوے سے مراد غزوہ تبوک ہے۔ فلما قفلنا جب ہم واپس لوٹے غزوے سے یعنی غزوہ تبوک سے، قفلنا کہتے ہیں کہ جنگ سے واپس، جہاد سے واپس آنا۔ کنا قریبا من المدینہ جب ہم مدینے کے قریب پہنچے قلت میں نے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری نئی شادی ہوئی ہے۔ قال تزوجت آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے شادی کی ہے؟ قلت نعم میں نے عرض کیا جی ہاں۔ قال ابکر آپ نے فرمایا کہ تو نے جو شادی کی ہے جس عورت سے وہ عورت بیوہ ہے ام سیب وہ کواری ہے یا بیوہ ہے؟ قلت بل سیب میں نے عرض کیا کواری نہیں ہے بلکہ وہ تو بیوہ تھی۔ قال آپ علیہ السلام نے فرمایا فہلا بکرن کہ تو نے کواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ تلاعبھا تو اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ تیری بیوی تجھ سے تیرے ساتھ کھیلتی۔ جب ہم مدینے کے قریب اور آ گئے تو ہم نے مدینے میں داخل ہونا چاہا تاکہ ہم مدینے میں داخل ہو جائیں۔ فقال آپ نے فرمایا امہلو ٹھہرو رکو حتی ندخل لیلا یہاں تک کہ ہم داخل ہو جائیں رات میں، یعنی شام کا وقت ہو جائے، ای عشاء مغرب کے بعد کا وقت عشاء کہلاتا ہے، یعنی شام ہو جائے رات ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لکئی تمتشط الشعیثۃ تاکہ پراگندہ، شائسہ کہتے ہیں پراگندہ بکھرے ہوئے بال یہ جو صاف ستھرے بھی نہ ہو کنگھی بھی نہ کیا ہوا، تاکہ پراگندہ بال والی اپنے بالوں کو سنوار لے، اور مغیبہ جس کا شوہر غیب ہے وہ اپنے بال صاف کر لے یعنی زیر ناف۔ یہاں لوہے کا استعمال کا لفظ ہے تستحد حدیث سے یعنی استرا، عام طور پر عورتیں استرا استعمال نہیں کرتی چونکہ یہ پردے کے احکامات تھے، مزید اس میں پردے کو باقی رکھا اس لیے یہ استرے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تاہم مردوں کے لیے استرا ہے، عورتوں کے لیے کریم وغیرہ چونا وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ سمجھ نہیں مان مغیبہ وہ عورت کے جس کا شوہر غیب ہو۔ یہ آپ علیہ السلام نے دو چیزیں حکم فرمائی، ایک یہ کہ کواری لڑکی سے شادی کرو اس لیے کہ وہ دنیا کے زیادہ جھنجھٹوں میں نہیں پڑتی، اس کو زیادہ تجربات بھی نہیں ہوتے، اس کے مطالبات بھی کم ہوتے ہیں اور وہ پیار محبت بھی زیادہ کرتی ہے۔ اس لیے آپ نے مشورہ دیا کہ تو کواری لڑکی سے شادی کرتا، لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آگے دیگر روایت میں وضاحت ہے کہ ان کی چونکہ 8 بہنیں تھیں اور بہنوں کو بھی سنبھالنا تھا، پہلے کواری بہنیں موجود ہیں، اوپر سے اور کواری لڑکی لے آتا تو صاحب سے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں کھیل کود میں مشغول ہو جاتی، اس کی تعلیم تربیت کا خیال کیسے رکھتی؟ تو اس لیے بڑی عمر کی لایا ہو تاکہ گھر کی نگرانی بھی کر سکے، بچوں اور بچیوں کی تربیت بھی کر سکے، مقصد یہ تھا۔ تو یہ مقصد ہو تو پھر اچھی بات ہے، بہرحال ترجیح کواری لڑکی کو ہے۔ آگے دوسری جو بات ہے، رات کو آپ جب مدینے کے قریب ہے تو آپ نے گھر میں جانے سے منع کیا، روکا۔ اصل بات یہ ہے کہ روکنے کی جو وجہ ہے کہ اگر اچانک گھر میں جائے گا تو بیوی کس حالت میں ہے، ماں باپ کس حالت میں ہے، تو ان کو اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے خصوصاً بیوی پراگندہ حالت میں ہوگی، صفائی ستھرائی نہیں کی ہوگی تو شوہر کو نفرت آ سکتی ہے، اسلام اس چیز سے روکتا ہے۔ تاہم اگر کسی اطلاع کے ذریعے پہلے سے پتہ چل چکا ہے تو اس لیے پھر کوئی حرج نہیں ہے، فوراً جانا بھی چاہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یہاں چونکہ اطلاع نہیں تھی اس لیے آپ علیہ السلام نے روک دیا۔ سمجھ نہیں بات؟ چلیں آگے۔
الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ حق علی اللہ عونهم المكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاہد فی سبیل اللہ رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ یہ دوسری فصل ہے، سمجھ میں ایمان؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ثلاثۃ، تین قسم کے بندے ایسے ہیں کہ حق علی اللہ، اللہ کے اوپر لازم ہے، عونہم، ان کی مدد کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ اللہ کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ ایک وہ غلام کہ جو اپنے مالک سے کہے میں تمہیں اتنے لاکھ دیتا ہوں مجھے آزاد کر دو، تو پھر وہ غلام اپنے پیسے میں محنت مشقت اختیار کرتا ہے، مدد کسی سے لیتا ہے، محنت مزدوری کر کے پیسے اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی اس بڑے کام میں بڑی مشقت اس کو اٹھانی پڑتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تاکہ یہ غلام آزاد ہو۔ سمجھ میں بات؟ تو پہلا وہ بندہ ہے۔ دوسرا وہ ناکح، نکاح کرنے والا کہ جو فتنے فساد کے دور میں ہو اور چاہتا ہو کہ نکاح ہو جائے اور نکاح کے وہ انتظامات کر رہا ہو مالی طور پر، گھر کے اسباب وغیرہ تیار کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی مدد کرتا ہے۔ اور تیسرا، چونکہ یہ بھی اچھا ارادہ رکھتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، پاک دامنی کی زندگی، عبادت والی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور تیسرا مجاہد ہے کہ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہو، کوشش کر رہا، تو اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ سمجھ میں بات؟ جی، عفاف پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے۔ سمجھ میں بات؟ السلام علیکم۔